اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو علم صرف کے بارے میں، پھر علم صرف کی کئی ساری کتابیں ہیں، ان کتابوں میں سے صرف میر کے بارے میں۔ کل فعل ماضی کے صیغوں کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ مثلا نصر یہ فعل ہے، کام ہے، تو اس کو انجام دینے والے کی بھی ضرورت ہے، انجام دینے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ نصر کا فاعل کون ہو سکتا ہے؟ کل کہا کہ اس کا فاعل ضمیر بھی ہو سکتی ہے جو اس میں چھپی ہوئی ہوگی، اس میں ظاہر بھی اس کا فاعل بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے فعل مضارع کے صیغوں کے بارے میں۔ بالکل آسان ہے اگر آپ لوگوں کی توجہ میرے ساتھ ہو، میری طرف ہو۔ ینصرو، اب جب ایک صیغہ فعل مضارع کا پہلا آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا تو دنیا میں جتنے فعل مضارع ہوں گے ان کا پہلا صیغہ آپ کے لیے واضح ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں ینصرو میں 4 حرف ہیں، یا، نون، صاد، را۔ کتنے حرف ہیں بیٹا؟ 4، یا، نون، صاد، را۔ اب ان 4 حروف کا ہم نام کیا رکھیں؟ کوئی نہ کوئی تو نام ہوگا نا۔ فرماتے ہیں یا جو ہے اس کو کہتے ہیں علامت فعل مضارع۔ فعل مضارع کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ نون وہی فاعل فعل ہے، صاد عین الفعل ہے، اور را لام الفعل ہے۔ اچھا، اب اس کا فاعل فرماتے ہوا کی ضمیر اس میں چھپی ہوئی بھی ہو سکتی ہے، اور اگر اس کے فاعل کو ظاہر کرنا چاہیں کسی اسم کی صورت میں تو بھی ظاہر کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں کہتا ہوں علی ینصرو، علی مدد کرتا ہے، تو بیٹا ینصر کا فاعل ہوا کی ضمیر ہے جو اس میں چھپی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں ینصر علی، تو یہاں علی فاعل ہے، ینصر کا کوئی ضمیر اس میں چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ پہلا صیغہ۔ دوسرا صیغہ ینصران، میں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں، کتاب والے نے تو 2 3 صیغے ملا کر بتائے، میں ایک ایک کر کے بتا رہا ہوں۔ ینصران، بیٹا ینصران میں یا وہی کیا ہوگا؟ مضارع کی علامت ہے، نون بھی وہی جو میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک۔ باقی رہے گی بات الف کی اور نون کی جو آخر میں ہے۔ الف علامت تثنیہ ہے اور فاعل کی ضمیر بھی ہے، جیسے کل نصرہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ الف جو ہے کیا ہے، وہ تثنیہ کی علامت بھی ہے اور فاعل کی ضمیر بھی ہے۔ یہ نون کیا ہے؟ اس نون کے 2 نام آپ ذہن میں رکھ لیں۔ اس نون کو نون اعرابی، کیا بیٹا؟ نون اعرابی بھی کہا جا سکتا ہے، یا نون عوض رفع بھی کہنا چاہے تو کہہ سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ فرماتے ینصرو کی را پر کیا تھا؟ ضمہ، اس ضمے کے بدلے میں یہ نون آ گئی ہے۔ کیا؟ اس ضمے کے بدلے میں یہ نون آ گئی ہے۔ فرض کریں میں یہ کتاب آپ کو پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے بیٹا، اب کوئی ضرورت ہو گئی، یہ کتاب میں نے کسی اور کو دے دی، اس کے بدلے میں اسی قسم کی میں نے کتاب اور لے لی، ٹھیک۔ تو ینصرو میں را پر ضمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب تثنیہ میں جائیں گے تو اس ضمے کے بدلے میں نون آ جائے گی، جس کو نون اعرابی کہتے ہیں۔ یہ نون اعرابی فعل مضارع کے جناب 7 صیغوں میں آتی ہے۔ کتنے صیغوں میں آتی ہے بیٹا؟ 7 صیغوں میں آتی ہے۔ کون سا؟ تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، ٹھیک ہے، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر۔ ان 7 صیغوں میں اس ضمے کے بدلے میں یہ نون آتی ہے۔ اب یہ نون 4 صیغوں میں مکسور ہوگی، یعنی اس پر کسرہ ہوگا۔ کون سے 4 صیغے؟ تثنیہ والے، ینصرو، ینصران، تنصران، تنصران، تنصران۔
اور 3 جگہ پر اس نون کو فتح دیا جائے گا. کون سے؟ یضربون، تضربون، تضربین. بات واضح ہوگی؟ خوب. اس کے بعد تیسرے صیغے میں چلتے ہیں. ینصرون، اس میں یا میں وہی بات کہیں گے جو پہلے 2 صیغوں میں کہی. نون صاد را میں بھی وہی بات کہیں گے. باقی رہی بات واو کی، تو یہ کل اگر آپ کو فعل ماضی والے الفاظ یاد ہوں تو واو جو ہے کیا ہے؟ یہ علامت ہے بیٹا جمع مذکر کی، اور ساتھ میں یہ فعل کا فاعل بھی ہے. ٹھیک ہے. پھر جو ہے تنصرو، یہ جو واحد مونث کا صیغہ ہے بیٹا تنصرو، اس کا فاعل وہی ہے کی ضمیر یا اس میں چھپی ہوئی ہوگی، یا اس میں ایک اسم ظاہر آنا چاہے تو آ سکتا ہے. پھر تضربانے میں الف وہی علامت تثنیہ اور ضمیر فاعل. پھر جو ہے یضربن میں یا علامت ہے بیٹا کس کی؟ فعل مضارع کی. ٹھیک ہے. اور اس میں جو نون ہے آخر والی نون، یہ نون علامت ہے جمع مونث کی، اور یہ اس فعل کا فاعل بھی ہے. ٹھیک. کل والی ہی وہی ضمائر کی بحث ہے، اس میں صرف نون اعرابی کی بات اضافی تھی جو میں نے آپ کو بتائی. توجہ کریں، جو چیز سمجھ میں نہیں آئے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. فصلن. اب فصلن یہ عربی والے حساب سے میں نے اس کو بیٹا تنوین دی، نہیں تو فصل، کیونکہ یہ فارسی کی کتاب ہے تو اس میں تنوین نہیں ہوگی. یا در ینصرو و یضربو، 2 صیغوں کی پریکٹس آپ کو کرا رہے ہیں. کہتے ہیں ینصرو میں اور یضربو میں یا جو ہے علامت غیبت، غائب ہونے کی علامت ہے. یعنی یہ صیغہ حاضر کا نہیں ہے بلکہ غائب کا ہے. وہ حرف استقبال است، اور یہ جو ہے کیا ہے؟ فعل مستقبل کا حرف ہے. وہ الف در ینصران و یضربان، ینصران اور یضربان میں جو الف ہے علامت تثنیہ مذکر، یہ جناب تثنیہ مذکر کی علامت ہے. وہ ضمیر فاعل است، اور فاعل کی ضمیر، یہ کل آپ ضربہ میں پڑھ کر آئے. وہ نون، اور یہ ینصران اور یضربان میں جو نون ہے یہ عوض رفع است، یہ رفع کے بدلے میں آئی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے رفع کہا ہے. ٹھیک ہے. رفع آپ کے لیے فی الحال سمجھنا مشکل ہوگا کیونکہ آپ نحو نہیں پڑھیں. یہ بیٹا کلمے کی کچھ حالتیں ہوتی ہیں، جیسے ایک تندرست انسان، ایک سست انسان، ٹھیک ہے، ایک صحت مند، ایک بیمار، کہ در واحد بودے. وہ رفع کہاں تھا؟ جو واحد میں تھا. ٹھیک ہے. رفع اور ضمہ بیٹا ایک بات نہیں ہے، دونوں الگ چیزیں ہیں، لیکن آپ فی الحال ذہن میں اگر ان کو ایک بھی کرنا چاہیں تو ایک کر سکتے ہیں. آپ کہیں یضربو کے با پر جو ضمہ تھا اس کے بدلے میں یہ نون آئی ہے. حالانکہ علمی طور پر اس کو ضمہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ضمہ علامت ہے، رفع کہیں گے تو بہتر ہوگا. ٹھیک بیٹا. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ وہ یا در ینصرون و یضربون، ینصرون اور یضربون میں یا ہم چنان علامت غیبت، ہم چنان اسی طریقے سے، یعنی جیسے تثنیہ کے صیغے میں یہ علامت تھی کس کی بیٹا؟ غائب ہونے کی. وہ حرف استقبال است، اور یہ مستقبل کی نشانی ہے. وہ واو علامت جمع مذکر، اور واو جو ہے یہ علامت جمع مذکر کی. وہ فاعل فعل است، اور فعل کا فاعل ہے. وہ نون عوض رفع است، اور یہ جو یضربون اور ینصرون میں نون ہے یہ رفع کے بدل میں آئی ہے کہ در واحد بودے. کون سا رفع بیٹا؟ جو واحد میں تھا. وہ ان ضمے، اچھا یہ پھر واو سے پہلے ضمہ کیوں آیا؟ ٹھیک ہے. آپ تو کہتے ہیں کہ اس ضمے کے بدلے میں تو ہم نے نون یہاں پر رکھی ہے. فرماتے ہیں وہ این ضمے، یہ جو ضمہ موجود ہے یضربون اور ینصرون پر واو سے پہلے برائے مناسبت واو است، یہ وہ مفرد والا ضمہ نہیں ہے بلکہ یہ واو کی وجہ سے آیا ہے. و تا در تنصرو و تضربو و تنصران و تضربان، یا 2 صیغے بتا رہے، واحد مونث غائب کا اور تثنیہ مونث غائب کا. ٹھیک ہے بیٹا. علامت غائب مونث است، یہ تا جو ہے یہ علامت ہے مونث غائبہ کی. ٹھیک ہے. وہ الف علامت تثنیہ، اور الف بیٹا کس کی علامت ہے؟ تثنیہ کی. ٹھیک ہے. وہ ہم ضمیر فاعل، اور یہ فاعل کی ضمیر بھی ہے ہم، یعنی یہ ایک الف 2 کام کرتا ہے.
ایک تو یہ تسنیہ کی علامت ہے اور دوسرا غلام علی شاہ کس کی علامت ہے؟ اب دیکھیں بیٹا درس ریکارڈ ہو رہا ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی توجہ بھی درس میں نہ ہو، ٹھیک ہے، اور یہ فاعل کی ضمیر بھی ہے۔ خوب، تو تنصران تضربان یہ پورا ہو چکا۔ وہ نون، ان میں جو آخر میں نون ہے عوض رفع، یہ رفع کے بدلے میں آئی ہے کہ در واحد بودے، کون سا رفع؟ جو واحد میں تھا۔ اس کے بعد پھر فرماتے وہ یا در ینصرن و یضربن، اب یہ کون سے سیگے میں ہم پہنچ گئے؟ چھٹے سیگے میں، یعنی جمع مونس کے سیگے میں۔ فرماتے اس میں جو یا ہے علامت غیبت و حرف استقبال است، یہ غائب کی علامت ہے اور مستقبل کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو نون آئی ہے یضربن میں، ٹھیک، یہ علامت جمع مونس، یہ جمع مونس کی علامت ہے، وہ ضمیر فاعل است اور یہ فاعل کی ضمیر ہے۔ 6 سیگے بیٹا پورے ہو گئے۔ وہ تا در تنصرو و تضربو، تنصرو اور تضربو میں جو تا آئی ہے علامت خطاب، یہ کس کی علامت ہے بھائی میرے؟ مخاطب کی، یعنی یہ سیگا اب غائب کا نہیں ہے۔ وہ حرف استقبال است اور یہ استقبال کا حرف ہے۔ وہ انت درو مستتر است، اور انت کی ضمیر اس لفظ میں چھپی ہوئی ہے دائماً۔ دائماً کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ ہمیشہ، یعنی اس کو آپ کبھی بھی ظاہر نہیں کر سکتے ہیں کہ فاعل فعل است، یہ انت جو ہے اس فعل کا فاعل ہے۔ و تا در تنصران و تضربان، تنصران اور تضربان میں جو تا ہے یہ علامت خطاب و حرف استقبال است، یہ بھی مخاطب کی نشانی بھی ہے اور مستقبل کی نشانی بھی ہے۔ وہ الف علامت تثنیہ مذکر، اور الف جو ہے یہ علامت تثنیہ مذکر کی۔ بیٹا مذکر کا لفظ یہ میرے خیال میں فضول کہہ رہے ہیں، کیونکہ الف مونس کی بھی نشانی ہے تو مذکر کی بھی، اس لیے آپ کہہ دیتے کہ یہ علامت ہے کس کی بیٹا؟ یہ تثنیہ کی۔ خوب، وہ ضمیر فاعل است اور فاعل کی ضمیر بھی ہے۔ وہ نون عوض رفع است، اور یہ نون جو ہے اس رفع کے بدلے میں آئی ہے کہ در واحد بودے، وہ رفع کہاں پر تھا؟ واحد میں تھا۔ و تا در تنصرون و تضربون، اور تنصرون اور تضربون میں جو تا ہے علامت خطاب، یہ مخاطب کی علامت ہے، وہ حرف استقبال است اور یہ مستقبل کا حرف یا نشانی بھی ہے۔ وہ واو ضمیر جمع مذکر است، اور یہ جو را کے بعد واو آئی ہے یہ جمع مذکر کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ نون عوض رفع است، اور نون جو ہے کیا ہے؟ وہ رفع کے بدلے میں آئی ہے۔ بیٹا اس واو کو آپ فاعل بھی کہہ دیں، انہوں نے نہیں کہا، آپ کہہ دیں کہ در واحد بودے، وہ رفع کہاں تھا؟ جو واحد میں تھا۔ و تا در تنصرین و تضربین، اب کون سے سیگے میں پہنچ گئے؟ 10ویں سیگے میں، یعنی واحد و مؤنث حاضر کے سیگے میں۔ فرماتے اس میں جو تا ہے علامت خطاب، یہ مخاطب کی علامت ہے، وہ حرف استقبال است اور یہ مستقبل کا جو ہے کہ وہ حرف ہے۔ وہ یا، اچھا، تنصرین و تضربین، بیٹا اس میں یا بھی آیا ہے، یہ کیا ہے؟ ضمیر واحد مؤنث، یہ واحد مؤنث کی ضمیر ہے، وہ فاعل فعل است اور فعل کا فاعل بھی ہے۔ وہ نون اور تضربین میں جو نون آیا ہے عوض رفع، یہ رفع کے بدلے میں آیا ہے کہ در واحد مذکر بودس، وہ رفع کہاں تھا؟ جو واحد مذکر کے تضربو، بے پر جو ضمہ تھا نا، اس کی وجہ سے یہ نون آئی ہے۔ و تا در تنصران و تضربان، علامت خطاب، یہ دونوں تثنیہ مونس کے سیگے ہیں، اس میں تا جو ہے یہ مخاطب کی علامت ہے، وہ حرف استقبال است اور یہ کیا ہے؟ مستقبل کا حرف بھی ہے۔ وہ الف علامت تثنیہ، وہ ہم ضمیر فاعل است، اور اس میں الف جو ہے وہ تثنیہ کی علامت بھی ہے اور یہ جو ہے کیا ہے؟ فعل کا فاعل بھی ہے، ٹھیک ہے جناب۔ تو اب آپ تثنیہ کے سیگے سے فارغ ہو گئے۔ باقی نون کی بات آپ پوچھ سکتے ہیں کہ نون کس کی ہے؟ عوض رفع، نون رفع کے بدلے میں آئی ہے کہ در واحد بودے، جو واحد میں تھا۔ کون سے واحد میں؟ واحد مؤنث میں نہیں بیٹا، واحد مذکر حاضر میں جو تھا۔ و تا در تنصرن و تضربن، تنصرن اور تضربن میں جو تا ہے یہ علامت خطاب، یہ مخاطب کی علامت ہے، وہ حرف استقبال است
اور یہ استقبال کا بھی حرف ہے۔ وہ نون ضمیر جمع مونس، اور نون جو ہے وہ جناب ضمیر ہے کس کی؟ جمع مونس کی۔ وہ فاعل فعل است، اور فعل کا فاعل بھی ہے۔ وہ حمز در انصرو و اضربو، اور انصرو اور اضربو میں جو حمزہ ہے علامت متکلم، یہ خود بولنے والے کی علامت ہے، لیکن وحدہ اکیلا بولنے والا جب واحد ہو تو۔ وہ انا دروے، آنا نہیں ہے بیٹا، انا، وہ انا دروے مستتر است، اور انا اس لفظ اضربو اور انصرو میں مستتر یعنی چھپا ہوا ہے۔ وہ دائماً، یہ کبھی بھی ظاہر نہیں ہو سکتا، ہمیشہ چھپا ہوا ہوگا کہ فاعلش باشد، فاعلش جو اس فعل کا فاعل ہوگا، یعنی انصرو کا فاعل ہوگا اور اضربو کا فاعل ہوگا۔ وہ نون در ننصرو و نضربو، اور ننصرو اور نضربو میں جو نون ہے، اگر کوئی پوچھے ننصرو میں تو دو نون ہیں، کون سی نون؟ آپ کہیں گے پہلی نون، دوسری نون تو فاعل فعل ہے۔ خوب، یہ نون علامت متکلم، یہ متکلم کی علامت ہے، لیکن کون سا متکلم؟ اکیلا نہیں، مع الغیر، جو دوسروں کے ساتھ مل کر بات کرتا ہے۔ وہ نحنو دروے مستتر دائماً، اور نحنو کی ضمیر اس میں ہمیشہ چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ فاعل فعل است، یہ نحنو جو ہے فعل کی فاعل ہے۔ وہ فاعل ینصرو و تنصرو، کہتے ہیں ینصرو اور تنصرو کا جو فاعل ہے شاید کہ ظاہر باشد، ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں ظاہر ہو، کوئی ضمیر نہ ہو، جیسے ینصرو زید، زید نے مدد کی تو زید ینصرو کا فاعل ہے۔ تنصرو ہند، ہند نے مدد کی، اب یہ ترجمہ میں ٹھیک نہیں کرو، آپ بھی خاموشی سے سن رہے، مدد کی بیٹا یہ تو فعل ماضی والا ترجمہ ہو گیا، بلکہ ترجمہ یہ ہوگا زید مدد کرتا ہے یا کرے گا، ہند مدد کرتی ہے یا کرے گی۔ اب دیکھیں استاد کبھی اگر کوئی چیز آپ کے آزمائش خاطر غلط پڑھتے ہیں تو آپ کو پکڑنا ہے، اگر نہیں پکڑیں گے تو پھر لگتا ہے یہی ہے کہ صرف اور صرف سامنے کیمرہ پڑی ہے، میں اس کو پڑھا رہا ہوں۔ وہ شاید کہ ضمیر مستتر باشد، اور ہو سکتا ہے کہ اس سیگے کا جو ہے وہ فاعل وہ کیا ہو، کون سا سیگا؟ ینصرو اور تنصرو، وہ ایک ضمیر جو اس میں چھپی ہوئی ہو، جیسے زید ینصرو، بیٹا ینصرو میں اے ہوا، ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے۔ ہند تنصرو اے ہیا، اس میں جو ہے کیا ہے، ہیا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔